ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائكم من السقيفة إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. صلوات محترم اور معزز سامعین، آج کی آپ کی مجلس تقریباً 15 منٹ تاخیر ہو چکی ہے اور اس کا سبب خدا حضرات ہے. اگر وقت مقررہ پر وقت معینہ پر تشریف لے آتے تو وہی 9-10 تک معصیت ہو، اس کے بعد جو 25-30 منٹ کی مجلس ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. اصل ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں قبل اس کے کہ پھر بعد میں ذہن سے نکل جائے. 2 روز پہلے کی مجلس کے میرے عنوان سے آپ اچھی طرح سمجھ بھی گئے ہوں گے، مزاج بھی سمجھ گئے ہوں گے. گفتگو میں اسی طرح کی گفتگو کرنے کا عادی ہوں. اصل میں ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم نے اچھی طرح مجلسوں کے تقدس کو ہی نہیں سمجھا. کاش ہم اگر مجالس کے تقدس کو سمجھ لیں ہوتے تو پھر پابندی بھی ہوتی، پھر ذہنوں میں یہ بھی ہوتا کہ مجلس سے ہمیں کچھ لے کر آ جانا ہے، پھر ہمارے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا کہ مجلسوں میں مجالس میں سیدہ زہرا بھی آتی ہیں کہ کہیں جب ہم مجلس میں تاخیر سے جائیں گے تو ہمیں شرمندگی کا احساس نہ ہو. لیکن ہم نے خود اس احساس ہی کو ختم کر دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد اب چند
چند گزارشات اس آیت کے ذیل میں آپ اس توجہ سے سن لیں، بہت ہے، وہی وقت کے اندر میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا۔ ایک جملہ تو کہہ دیتا ہوں کہ خطیب کو، عالم کو، ذاکر کو سننا سامعین کے اختیار ہوتا ہے۔ کیا کروں، جیسا چاہیں اس طرح خطیب کو سن لیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں، اگر سامعین چاہیں تو علماء، خطبہ، ذاکرین سے، منبر سے کچھ لے لیں، اور اگر سامعین ہی نہ چاہیں تو کچھ نہ لیں۔ غرض ارشاد قدرت کے آدھی آیت کا ترجمہ سمجھے اور پھر اس کے بعد میں گفتگو آگے۔ اگر آپ کے اذہان میں اتنا آمادہ رہے میری طرف تو میں پڑھوں گا، ورنہ اسی کے بعد میں چند جملے مسائل کو آپ کو بات کرتا ہوں۔ ارشاد قدرت ہوتا، توجہ ہے آپ، سورہ نساء کی میں نے 40ویں آیت پڑھی ہے، اور ایک ایک جملے پر جو بھی سن لیں گے انہیں کے لیے مفید ہوگا۔ ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا۔ ذہن نشین ہو گئی بات؟ بے شک کبھی بھی، کسی بھی وقت بھی، کسی بھی عالم میں، چاہے تنگستی ہو یا وسعتیں ہو، اللہ ظلم نہیں۔ ذہن نشین ہو گئی؟ اچھی بات، صرف یہ نہیں کہ ظلم نہیں کرتا، کیسے آگے سنیں؟ اللہ بالکل بھی ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اتنی آیت کے ذیل میں آئی، باقی بھی کیا کہا؟ خود خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ یعنی میں، ہے نا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ توجہ ہے، اگر آپ مجھے بھی دیکھنا، آپ میرے کی طرف ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کون ہے؟ خالق، بولیے، خالق ہے نہیں ہے؟ اللہ کون ہے؟ بولتے رہیے۔ اللہ کون ہے؟ خالق۔ اللہ کون ہے؟ معبود۔ اللہ کون ہے؟ معبود۔ اور ہم کون ہیں؟ مخلوق۔ ہم کون ہیں؟ مخلوق۔ ہم کون ہیں؟ عبد۔ ذہن نشین ہو گئے؟ اللہ خالق، اللہ معبود، ہم اس کے مخلوق، ہم اس کے عبد، ہم اس کے بندے، اور اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ مشیت الہی میں ظلم نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ مشیت الہی میں ظلم نہیں ہے، یہ اس کی مخلوق کے نظام میں ظلم ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اس کے مخلوق کے نظام میں ظلم ہے۔ اب ہمیں ہونا کیا چاہیے؟ ارے وہ معبود جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں کھانے کو دے رہا، جو پینے کو دے رہا، جو اتنی نعمتیں عطا کر رہا ہو، اس کے بعد وہ ظلم نہیں کرتا، اور ہم کبھی ان پر ظلم کرتا ہوں، کبھی ان پر ظلم کرتا ہوں، کبھی اس کا حق لوٹتا ہوں، کبھی اس پر۔ صلوات پڑھیے۔ جمال میری سننے باتیں ہے نا، اللہ ظلم نہیں کرتا، یاد رکھیں، اللہ ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر۔ اب آگے بڑھیں، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگرچہ مختصر سے مختصر ہی نیکی کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی
نیکی ہی کیوں نہ ہو. مطلب کیا کہ اے بندے اگر تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرے گا یضاعفھا. سبحان اللہ. قرآن نے کیا کہا؟ یضاعفھا. اے بندے اگر تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرے گا میں اس کا دگنا عطا کر دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوال پڑھیں مل جل کے محمد. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرے گا تو میں اس کا دگنا دوں گا, اس کا ڈبل دوں گا. یہی نہیں کہ میں, بلکہ خدا خود کیا کہہ رہا, میں بھی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں, وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ اجرًا عظیما. یہ جو تم نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہے نا, چھوٹی سے چھوٹی نیکی, اس کا ڈبل سے ڈبل تو دوں گا ہی. کہاں سے دوں گا؟ اپنے پاس سے دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یؤتی من لدنہ, اپنے پاس سے, اپنی بارگاہ میں سے دوں گا. کون دے گا؟ معبود دے گا. اجرًا عظیما, اور اتنا عظیم اجر دے گا جس کو تم شمار نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. اپنے پاس سے تو کیا ہے وہ بندے کے اختیار میں کیا ہے؟ نیکی. قرآن میں ہے نا حسنت, ابھی کہا نیکی بندے کے اختیار میں کیا ہے؟ بدی. دونوں چیزیں ہیں نا, بدی, نیکی بدی. ذہن نشین کر لیے, نیکی بدی کون کرتا ہے؟ بندہ. اللہ بھی نیکی کرتا ہے, بدی تو ہے ہی نہیں اس کے یہاں, بدی تو ہے ہی نہیں, برائی تو ہے ہی نہیں. میں کہہ چکا ہوں, کیونکہ برائی صرف اس لفظ کو آپ برائی نہ سمجھے, بلکہ اس برائی کو دوسرے لفظوں میں ظلم سمجھے. ظلم, برائی کو ایسی کہہ کے مت چھوڑ دیجئے کہ صاحب فلاں برائی کی نہیں. برائی بمانے ظلم ہے, برائی بمانے ظلم ہے. تو کیا اللہ بھی کوئی نیکی کرتا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں, یہ نیکی. آپ روزے رکھتے ہیں, یہ نیکی. کیا خدا بھی نماز پڑھتا؟ کیا خدا بھی روزہ رکھتا؟ نہیں رکھتا. اور ایک جملہ یاد آ کہ آپ حضرت کے زیادہ عالیہ تک پہنچا دوں. عزیزو, وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ روزہ نہیں رکھتا, اس کے باوجود وہ نیکی کرتا ہے. وہ نیکی کرتا ہے. اللہ جب کہ نماز ہم پڑھتے ہیں, روزے ہم رکھتے ہیں, یہ نماز کا نہ پڑھنا, روزے کا نہ رکھنا, دیگر عبادات کا نہ رکھنا, یہ نہ سمجھے آپ کہ خدا پر کوئی احسان ہوگا, یا میں نے نماز پڑھی روزہ رکھا اس کی ذات پر احسان ہوگا. نہیں نہیں, آپ نماز پڑھے نہ پڑھے اس کی ذات پر کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہے, اس پر کوئی احسان نہیں ہے. وہ تو دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کون میرا ایسا بندہ ہے کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر اپنی عبدیت کا ثبوت دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد تو یہاں تک ذہن نشین ہو گئی. لیکن اس آیت میں تو خود اللہ کر رہا ہے نیکی. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں پھر آج اس دن کے ایک جملہ کہ مجلسوں کو جب بھی سنے, علماء کو, خطیب کو غور و فکر کے ساتھ سنا کرے اور کچھ نیک ہوتا ہے. یہاں پر کیا کہا؟ حسنتن, حسنتن یضاعفھا. فَإِن تَكُن, اگر تمہارے پاس ہلکی سے کم بھی نیکی ہے, یضاعفھا, اللہ اس میں دگنا کر دیتا ہے. تو نیکی کرنے والا کون؟ اللہ والا ہوا, اللہ والا ہوا. نیکی آپ نے کی, اضافہ کرنے والا کون ہے؟ اضافہ کرنے والا اللہ ہے. تو
معلوم یہ ہوا کہ نیکی اور بدی، توجہ ہے جملہ میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، نیکی اور بدی بندے کے اختیار میں آپ کے مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے، کیا ارشاد فرماتے؟ سنے ارشاد فرماتے فاعل الخیر خیر منہ وفاعل الشر شر منہ، نیکی کا کرنے والا، اچھائیوں کا کرنے والا اس اچھائی سے بہتر ہے۔ کیا کہا؟ سلوات پڑھا گیا اگر توجہ سنے فاعل الخیر، نیکی کا، اچھائی کا کرنے والا اس نیکی سے بہتر ہے، اس نیکی سے بہتر ہے۔ کون سی نیکی؟ اب سمجھا، یہ تو شرح کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن میں ضرورت دیکھ رہا ہوں سامعین کے اذہان کو، یا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید گفتگو تھوڑی بالا ہو رہی ہے۔ کیا کہا؟ نیکی کا کرنے والا خیر منہ، اس نیکی سے بہتر ہے، خیر منہ اس نیکی سے بہتر ہے، سیدھی مثال اس نیکی سے بہتر ہے۔ آپ نے مجلس میں تبرک تقسیم کیا، کیا ہے؟ نہیں، کس نے؟ فاعل، کرنے والے نے۔ تو جس نے تبرک تقسیم کیا وہ تقسیم کرنے والا اس تبرک اس نیکی سے زیادہ بہتر ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، سمجھا چاہتا ہوں ایک درس کے حیثیت سے، اس نیکی سے، اس تبرک سے، اس مجلس کو قائم کرنے سے وہ بہتر ہے۔ کون؟ وہ نیکی کرنے والا، نیکی کرنے والا۔ ارے اسی لیے تو معبود انسان کی نیتوں کو دیکھ کر ثواب عطا کرتا ہے۔ نیکی کا کرنے والا نیکی سے کہیں بہتر ہے، نیکی سے کہیں بہتر ہے۔ زندہ مثال مجلسی کی، آپ مجلس میں لاکھوں کے، ہزاروں کے شیر مال تبرک تقسیم کیجئے، کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اگر یہ لاکھوں کے تبرک میں آپ کا خلوص نیت نہیں ہے تو لاکھوں قبول ہے۔ سلام پڑھ دیجئے محمد اس کے یہاں خلوص، دلیل سنیے، اس کے یہاں خلوص دیکھا جاتا ہے، خلوص۔ ہمدان سے، غالباً ہمدان سے امام کے کچھ چاہنے والے مدینے کی طرف چلے حقوق شریعہ لے کر تاکہ امام کی خدمت میں پہنچے۔ جب دیکھا قافلے کی شکل میں، ایک وفد کی شکل میں امام سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک ضعیفہ گھر سے نکلی، معلوم ہوا کہ کچھ افراد مولا کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ وہ عجوز تھی، یعنی ضعیفہ تھی، جا نہیں سکتی تھی۔ اس نے جیب سے ایک درہم نکالا، توجہ رہے، توجہ میرے جوانوں، جیب سے ایک درہم نکالا یا 5 روپے نکالے، قافلے والوں کو دے دی، جو رئیس قافلہ تھا، جو حقوق شریعہ نہیں ہو، کہا یہ میری طرف سے،
یہ میری طرف سے میرے مولا کی خدمت میں پہنچا دینا. قافلہ پہنچ گیا, سلام و دعا ہوئی, بیٹھ گئے, امام کے حوالے حقوق شریعہ کیا, اور حقوق شریعہ کرنے کے بعد چلنے لگے. اٹھ کر چلے. امام نے کہا ٹھہرو, کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا آپ سے رخصتی چاہتے ہیں, اجازت چاہتے ہیں. کہا وہ تو ہدیہ دے دو جو ہمارے چاہنے والی نے دیا تھا. وہ ہمارے, تم سمجھے آپ, اگر خلوص نیت سے 1 درہم بھی ان کی بارگاہ میں دے دیا جائے. اسے ذہن نشین ہو گئی. فاعل الخیر خیر منہ, نیکی کا کرنے والا اس نیکی سے بہتر ہے. اب یہاں پر جملہ پورا کر دوں امام کی حدیث کا. وفاعل الشر شر منہ, اور برائی کرنے والا اس برائی سے بھی بدتر ہے. میرے ساتھ برائی کا کرنے والا اس برائی سے بھی بدتر ہے. برائی کو میں آج کر چکا ایک جملے میں. برائی کو چھوٹا موٹا لفظ نہ سمجھیے, بلکہ لفظ برائی خود ظلم ہے. برائی خود ظلم ہے. فاعل الشر شر منہ, کسی نے کسی کو قتل کر دیا. قتل کرنے والا کون ہے؟ فاعل الشر, شر کا, برائی کا انجام دینے والا. اور برائی کیا ہو رہی ہے؟ قتل ہو رہا ہے, قتل. امام نے کیا کہا؟ برائی کا کرنے والا اس برائی سے بھی بدتر ہے. جو قتل ہوا اس سے بھی بدتر قتل کرنے والا ہے. قتل کرنے والا ہے, برائی کرنے والا ہے. اب 2 ہی جملوں میں عرض کر کے دیتا ہوں عزیزو. اگر میری یہ دونوں جملے آپ تک ایک جملہ پہنچ گیا تو میں سمجھتا ہوں شاید کامیاب ہو جائے. مولا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بندے سے نیکی بھی سرزد ہوگی, برائی بھی سرزد ہوگی. 2 چیزیں, ایک ہے نیکی, ایک ہے برائی. توجہ ہے آپ حضرات کی ایک ایک عرفان سے. برائی, نیکی, برائی. اب ان 2 جملوں میں پورے انسان کی حیات ہے. توجہ, ان 2 لفظوں میں انسان کی زندگی ہے. انسان کی زندگی کیسے؟ کیونکہ جو انسان نیکی کرتا ہے وہ اس نیکی کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہتا ہے. جو نیکی کرتا ہے اس نیکی کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہتا ہے, اور جو برائی کرتا ہے اس برائی کی وجہ سے دیکھنے میں زندہ لگتا ہے. جو برائی کرتا ہے دیکھنے میں زندہ لگتا ہے, لیکن زندہ نہیں, چلتی پھرتی لاش ہے. سلام کر دیجیے. زندہ کر رہنا چاہیے چاہتے تو نیکی زندہ اگر رہنا چاہتے ہو تو بھلائی کرو. یہاں پر مولا علی کا اتنا جلد بلاغت جو سوچ کے بھی آیا تھا وہ قول یاد آ گیا. اگرچہ وہ اموات کی جو 40ویں میں نسبتی وہاں پڑھا جاتا ہے, لیکن سن لیجئے بڑا لطف آ جائے گا, اسی سے ملتا جلتا ہے. میرا مولا کیا فرماتا ہے نجل بلاغہ میں, پھر یہ میرے جوان ذہنوں میں بٹھا لیں. اگر زندگی چاہتے ہو تو نیکی کرو, اگر موت چاہتے ہو, زندہ رہ کر موت چاہتے ہو تو یہ کہیے
زندگی کے ساتھ اپنے کو مردہ دکھانا چاہتے ہو تو برائی کرو، ہے نا؟ ذہن ہو گئی۔ میرا مولا نہج البلاغہ میں کیا فرماتا ہے؟ خالط الناس مخالطتاً، لوگوں کے ساتھ اس طرح مل جل کر، اس طرح گھل مل کر، اس طرح پیار و محبت کے ساتھ رہو، اس طرح رہو۔ ان متم معہم، اگر تم مر جاؤ، اگر تم مر جاؤ، جب مل جل کر رہو گے، اگر تم مر جاؤ تو تمہارے اوپر جب تک زندہ رہیں گے روتے رہیں گے، گریہ کرتے رہیں گے۔ وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ غلط ملت ہو کر زندہ رہو گے تو جب تک تم مرنے کے بعد بھی رہو گے تمہیں یاد کرتے رہیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ خالط الناس، اس طرح مل جل کر۔ حنو الیکم، آخر جملہ میرے مولا کا، اشتم حنو الیکم، اگر تم ان کے درمیان مل جل کر رہو گے، پیار محبت سے رہو گے تو حنو الیکم، وہ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں گے۔ مولا کے جملے کا ترجمہ، تم سے ملنے کی آرزو کریں گے، تم سے ملاقات کی تمنا کریں گے۔ جس طرح فرمایا میرے مولا، تو معلوم ہو گیا دو چیزیں، نیکی زندگی، برائی موت۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی اس حیات کو 40-50 سالہ، 60 سالہ، 70-80 سال اسے مردہ بنانا چاہتے ہیں یا زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور عزیزوں، میں نے پہلے جملے میں کہا، جوانوں پھر سن لو، ان مجلسوں کے تقدس کو باقی مجلسیں ایسے کیا ہوتی ہیں؟ یہ مجلس مقدس ہے، مقدس۔ بات نکل آتی ہے، قلب صادق صاحب خدا انہیں شفاء کاملہ وہ عاجل عطا فرمائے۔ آصف مسجد کے بات میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی مجلسوں کے تقدس کو ختم کر دیا، ختم کر دیا۔ بہت سی باتیں ہیں جو بچ کر رہے ہیں، کیوں ہم ایسے کیوں ہو گئے؟ ہمارے جوان بات جی یہ اس انتظار میں رہتے ہیں کب مرثیہ ختم ہو تو ہم جائیں، یا کب مصائب ہوں تو جائیں۔ توجہ رہے، اب جملہ یاد آ کے تو بات کرو کربلا کے حوالے سے، میرے جوان سنیں اور انشاءاللہ محسوس ہو جائے کہ بس اسی جملے پہ میری گفتگو ختم ہے۔ پھر چند جملے بتائیں، جوان ہمارے باہر ہے نا ماتم میں آئیں گے، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور توجہ سے سن لیں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک۔ آپ نے روزے عاشوراء جی اور روز ہر شب جمعہ میں زیارت وارث سے جب پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معکم، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ بول دیے زیارت میں پڑھیں کرتے روزے عاشوراء کیا؟ کاش مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ہے نا؟ یہ تو پڑھتے ہیں، کاش ہم مولا ہم آپ کے ساتھ۔ سنیے آپ لطف آ جائے گا، میرے مولا ہم کاش آپ کے ساتھ ہوتے۔ یہ جملے کو روک لو اور ذہن سے نہیں کرنے دیجیے۔ اب آئیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، روزہ عاشوراء امام مظلوم کربلا نے کیا کہا؟ حل من ناصر، ایک جملہ نہیں، توجہ سنیے گا، آج مسائل میں فضائل کے جملے سنیے۔ حل من ناصر، پہلا جملہ، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ دوسرا، حل من مغیث، ہے کوئی جو میری آواز استغاثہ سننے کے بعد، یعنی جو میں پکار رہا ہوں، وہ ہے کوئی جو اس پر لبیک کہے؟ دو۔ تیسرا، حل من معین، حل من معین یعیننا، ہے کوئی مدد کا
जो मेरी मदद करे। इस तरह सुनो, 3 जुमले मैंने किए, तवज्जो है, तवज्जो। पहला है कोई मदद करने वाला, है कोई जो आए मेरी मदद करे, है कोई जो मेरी आवाज पर लब्बैक करे, तर्जुमा इसका है कोई। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ कह रहा है मैदान करबला में, तवज्जो ज़ाया ना हो जाए मेरे जवानों जो जुमले में आज करने जा रहा हूँ। उस फौजे यजीदी के दरमियान कि जहां पर अपना कोई नहीं, जहां पर अपना कोई नहीं है, वहां इमाम मदद तलब कर रहे हैं, मदद तलब कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इमाम को हमारी मदद की जरूरत थी जो हमें पुकार रहे थे? अरे जिस हुसैन की मदद के लिए मलाइका का लश्कर आ गया हो, जिस हुसैन की मदद के लिए जाफर जिन आ गए हो, और जाफर जिन सर पर आए, पैरों को फैलाए, एक मरतबा इमाम ने सर को उठाया, देखा जाफर जिन, कहा किस लिए आए हो? कहा मौला आपकी मदद करना चाहता हूं। कहा नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक बार दूसरा मरहला, हुसैन उस मैदान में मदद तलब कर रहे हैं। हुसैन अगर चाहते जमीन में एड़ी मारते, सारी फौजें दस जाती ना, फौजें यजीदी खत्म हो जाती, लाखों तक हो जाती। मैं कुछ काज करने जा रहा हूँ, सुने, खत्म हो जाती ना हो जाती, तो फिर आखिर हुसैन मदद मांग क्यों रहे? हुसैन मदद क्यों मांग रहे? अजीजों याद रखिएगा, हुसैन अपने लिए मदद नहीं मांग रहे, हुसैन अपने बच्चों के लिए मदद नहीं मांग रहे थे कि आओ तुम मेरी मदद करो, आओ तुम मेरी मदद करो, बल्कि हुसैन कयामत तक के लिए, हुसैन कयामत तक के लिए हमसे ये मदद मांग रहे थे। ए मेरे चाहने वालों, मेरे मकसद में नहीं तवज्जो आपकी, मेरे मकसद में मेरी मदद करो। अगर तुम मेरे मकसद में मेरी मदद करो, मेरे मकसद में मेरी मदद करो तो तुम मेरे असली जानिसार हो। और फिर वो रहेगा जुमला, सुन लीजिए जवानों, सुने, अपने कुव्वत समात को बुलंद करो, मौका मिले तो किताबों का भी मुताला करो। बहुत अच्छी बात जी, मौका नहीं मिलता तो इस वक्त यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, इन पर सुनो, अच्छे उलमा को सुनो। तवज्जो, अच्छे खुतबा को सुनो, ऐसे खुतबा को ना सुनो जो हमारे इत्तेहाद को खत्म कर दे। हमारे दरमियान में कलमा ला इलाहा पढ़ने वालों के दरमियान में इफ्तिराक डाल दे। क्या बात है, क्या बात है। ऐसो को सुनो। सुभान अल्लाह। और अब सुनिए, मैंने क्या जो कहा था, हमारे जवान बाहर कर लेते हैं या हम इंतजार में रहते हैं, यहाँ तक आ कि मैं आपका कीमती जुमले हवाले करने जा रहा हूँ, बड़े उसके साथ में तामने रोज़ा सूरज जब याद कर पड़ा, या अल्लाह तआला कुल्ला माकुम, मेरा मौला काश हम आपके साथ होते, ठीक, काश हम आपके साथ होते। फिर जुमला सुन लीजिए परसों की गुफ्तगू का, इन मजलिसों का तसलसल है करबला। तवज्जो, इन मजालिस का तसलसल यानी एक सिलसिला है करबला, और करबला में हुसैन कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मौला हम आपके साथ होते। हुसैन आप पुकारे, हम कह रहे काश हम आपके साथ होते। तो जब इन मजलिसों का तसलसल करबला है, हम रोज़े आशूर पढ़ ले, मौला हम आपके साथ होते। अरे जब हम इन मजलिसों में जब हम इन मजलिसों में नहीं सही हाजिर हो सकते,
حسین کا ساتھ کیا دیتے؟ سنیں گے کیا کہا میں نے مجلسوں کا تقدس؟ اب سنیے، بس ختم ہے، اسی میں مسائب ہے، دو جملے اسی میں دو جملے مسائب کے، سنیے توجہ سے، میں نے کیا کہا؟ مجلس کے تقدس کو سمجھیے۔ نجف اشرف میں ضائع نہ ہو جائے، سب توجہ سے سنے جواب، اور اہمیت عزا و اہمیت مجلس کو سمجھیے اور لے کے جائیے یہ توجہ۔ نجف اشرف میں ایک آیت اللہ، چھوٹے موٹے نہیں، آیت اللہ، آیت اللہ سید علی آغا کوثری، جو کہ خطیب منبر حسینی، پورے عشرہ محرم اتنی مجالس سے پڑھتے تھے، اتنی مجالس سے پڑھتے تھے، حتیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ کے گھر ان کے حسین کیا مجالس سے پڑھا کرتے تھے۔ روز عاشور کی مجلس ہو رہی، مجلس ختم ہوئی اور کچھ بچے آغا کوثری کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد میں کہا، حضور ہمارے بھی ایک مجلس ہے، پڑھ دیں، ہمارے یہاں ایک مجلس ہے، اس کو آپ پڑھ دیں۔ تو آغا کوثری خود بیان کر رہے ہیں، میں انہیں کی زبانی بیان کر رہا ہوں۔ یہ آغا کوثری خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان بچوں سے یہ کہہ کر معذرت چاہی کہ بچوں آج روز عاشور ہے اور میں صبح سے شام تک یعنی عصر عاشور تک وقت نہیں رکھتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، اتنی مجلس سے مجھے پڑھنا ہے۔ تو یہ بچے جیسے مجلس ختم ہوئی اس کے بعد جمع ہو گئے عاشور کے، اور آنے کے بعد سب جب جمع ہو گئے، حضور پڑھ دیجیے، کوئی انکار کرتے رہے۔ ایک بچی آگے بڑھی، دامن پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں کہا، آقا جان آج کی ہمارے یہاں بھی مجلس پڑھ دیجیے، روز عاشور ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دل بھرا ہے، میں نے وعدہ کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آؤں گا، میں مجلس پڑھنا آؤں گا، لیکن شرط ایک ہے کہ مختصر سی مجلس ہوگی، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت زیادہ مجلس ہے۔ کہا حضور آپ تشریف لائے، تھوڑی دیر سے ہی لیجئے۔ وہ مجلس ختم کر کے دوسری جگہ سے بچوں کے ساتھ چلے، کمسل بچے چلے۔ تو آقا کوثری خود کہتے ہیں کہ میں گیا، ایک گھر میں داخل ہوا، کچا گھر، کچی زمین کچی، اور اس کچی زمین پر بغیر فرش کے کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں پہنچا وہاں، بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد میں منبر پر گیا اور میں نے 2-3 جملے فضائل کے پڑھے اور ایک شعر پڑھا، اور اس کے بعد چند منٹ یا 2 منٹ مسائل پڑھے۔ مجلس ختم ہو گئی، مجلس کو بس آخری جملہ اس کے بعد کے مسائل کا اسی مجلس ختم ہوئے۔ مجلس ختم ہو گئی، میں مجلس ختم کر کے چلنے لگا تو ان بچے آگے بڑھے اور چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ کہا حضور نہیں، آپ ایسے نہیں جائیں گے، بلکہ ایک کپ چائے پی لیجیے، ایک کپ چائے پی لیجیے، کہ ہماری زبان میں ناشتہ کر لیجیے، ایک کپ چائے پی لیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا، بچے بیٹھے تھے، ان بچوں میں سے کوئی بچہ اٹھا اور اس نے ایک کپ میں چائے لا کر میرے ہاتھ حوالے کی۔ میں نے ہاتھ میں چائے کو لیا، وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی، وہ چائے ٹھنڈی تھی، مجھے ناخوشگوار لگی، نہ راحت محسوس ہوئی، مجھے اچھا معلوم نہ ہوا اس چائے کو پینا۔ میں نے ان بچوں کی نظروں سے بچا کر اس چائے کو پیچھے کی طرف پھینک دیا، چائے کو پیچھے ڈال کے اور میں اٹھ کر چلا آیا۔ دن بھر عصر عاشور تک جتنی مجلسیں تھیں وہ مجلسیں ختم ہوئی، عصر عاشور کے بعد شام غریبہ داخل ہوئی، شام غریبہ کی مجلس پڑھنے کے بعد میں آ کر تھکا ہوا تھا، سو گئے۔
میں سو گیا، ابھی سویا ہی تھا، عالم خواب میں تھا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا سیدہ زہرا تشریف لائی۔ سیدہ زہرا تشریف لائی اور لانے کے بعد میں کہا اے آقا کوثر، آقا کوثری، آج کی تمہاری کوئی مجلس قبول نہیں، تمہاری کوئی مجلس قبول نہیں ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں گھبرایا، میں نے گھبرا کر پوچھا شہزادی کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں، تمہاری مجلس اس لیے کوئی بھی قبول نہیں ہے سوائے ایک مجلس کے، اس لیے کہ تم بڑے بڑے لوگوں کے یہاں مجلسیں پڑھتے ہو، تم بڑے بڑے لوگوں کے یہاں مجلس پڑھتے ہو، صرف ایک مجلس قبول ہوئی ہے، وہ مجلس کہ جو بچوں کی پڑھی ہے۔ کیوں قبول ہوئی ہے؟ سنو، ارے تمہاری صرف ایک مجلس قبول ہوئی ہے جو بچوں کی تھی، اس لیے کہ اس مجلس میں خود موجود تھی۔ بس اسی کو مجلس ختم ہو گئی۔ سن لیجئے دو جملے تصورات کو لے جائیے، شہزادی کی طرف تو آپ گریہ کرنے کے بدلے نہیں، سنیے ایک مرتبہ، کیونکہ میں اس مجلس میں موجود تھی، اور اس کے بعد کہتی ہے شہزادی، سنیں آقا کوثری خود کہہ رہے کہ شہزادی فرماتی ہے اے آقا کوثری مجھے تم سے ایک شکایت ہے، مجھ سے ایک شکوا، تم سے ایک شکوا ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا شہزادی آخر مجھ سے کیا شکایت ہے؟ کہا آقا کوثر، آقا کوثری تم سے شکایت یہ ہے کہ تم نے اسے کپ چائے کو ٹھنڈا سمجھ کر پھینک دیا۔ روئیں گے آخر جملہ عزیز اور روئیں گے، ارے تم نے اس چائے کو پھینک دیا، تم جانتے ہو، تم جانتے ہو، ارے اس چائے کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ اے آقا تم نے اس چائے کو پھینک دیا۔ میں کہوں گا شہزادی، ارے جب مجلس ہوتی ہے تو آپ تشریف لے آتی ہے، اے شہزادی اس وقت آ گئی ہوتی جب دربار شاہ شہزادی زینب لنگے ساتھ کوئی مدد کرنے والا نجف میں رہنے والے بابا، دربار سجا ہوا ہے، آپ کی بیٹی کیسے جائے؟ ابھی یہ کہہ ہی رہی تھی، ایک مرتبہ سر مریدہ کی طرح نظریں اٹھی،